ایسے بھر کے اسے لٹکا کے لے کے آتے ہیں۔ اب ایک بات سمجھ لو، وہاں جانے کے بعد اگر آپ سخاوت کرو گے زندگی بھر اللہ سخاوت عطا کرے گا، اور وہاں جا کر لائن لگا کر بھیک مانگو گے تو سمجھ رہے ہو؟ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کہاں سے پھکٹ میں ملے، خرچہ نہ کرنا پڑے، فری میں ڈھونڈتے رہتے، مکے میں بھی مدینے میں بھی۔ کتنے حاجیوں کو دیکھا مدینے میں کھجور تقسیم ہوتی ہے تو وہ سب جگہ لائن لگا لگا کر کے لے کر کے جمع کرتے، خرید کے نہیں لاتے، مانگی ہوئی کھجور لے کر کے اپنے گھر واپس آتے۔ اگر آپ کو کوئی دے دے تو لینا منع نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ لائن لگا کر کے لینے کی نیت سے جانا ایک الگ چیز ہے، اور آپ لینا نہیں چاہتے، مانگنے کی کوئی نیت نہیں ہے، آپ جا رہے ہو، کسی نے دے دیا تو آپ لے سکتے اور لے لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ بغیر مانگے، بغیر دل کے لالچ کے، اگر آپ کو اللہ کی کوئی نعمت ملتی ہے اسے قبول کرو، رد مت کرو، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے، بغیر مانگے آپ کو مل رہی ہے، دل میں کوئی ہرس اور وہ نہیں ہے، طلب نہیں ہے، بغیر ہرس کے، بغیر اشراف نفس کے مل رہا ہے، قبول کرو، مگر لائن لگا کر کے، یاد رہے گا سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہنا وہاں پر ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ پہلے دیکھتے کوئی جان پہچان کا تو نہیں ہے، اس کے بعد جا کے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم جا رہے ہیں، سارا انتظام ہم کر کے جا رہے ہیں، 1 ریال 2 ریال 5 ریال کی چیز کے لیے آپ ایسے گھنٹوں لائن میں کھڑے رہیں گے، کتنی محرومی کی بات ہے۔ میدان عرفات میں ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، کس سے مانگنا ہے؟ اور یہ وہ مانگنا ہے جو آپ کو زندگی بھر مانگنے کی ذلت سے نجات دے دے گا۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اس کے در پہ جا کے سر جھکانے سے بہتر یہ ہے ایک اللہ کے در پر آپ سر جھکاؤ، ایک اللہ سے مانگو، کسی مخلوق کی محتاجگی رہے گی نہیں، اللہ سب ختم کر دے گا۔ جو خدا دوسروں کو دے رہا ہے وہی خدا تمہارا بھی ہے، اور اس پر قادر ہے کہ اگر اس کو دیا ہے تو تم کو بھی دے سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا یرد القضاء الا بالدعاء، تقدیر بدلتی نہیں ہے مگر دعا سے، دعا سے تقدیر بھی بدلتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور یہ حدیث ہے لا یرد القضاء الا بالدعاء، اللہ نے تقدیر بنا دی، لیکن جب تم اللہ سے مانگو گے تو اللہ اپنا فیصلہ تبدیل کرنے کی طاقت، قدرت رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں سے جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اسی کے پاس لوح محفوظ ہے، اس لیے دعا کرنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا، دعا کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ اس لیے آپ کو میدان عرفات میں دعا کرنی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کھلے میدان میں آ جائیں، دھوپ میں کھڑے ہو کر کے قبلہ رخ اللہ سے مانگیں اور مانگتے رہیں۔ اور ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز ایک مرتبہ مانگ لیے تو دوبارہ نہیں مانگ سکتے، ایسا نہیں، آپ ایک دعا 100 مرتبہ مانگو، مگر مانگو، ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ مانگ لی تو اللہ میاں بولیں گے ابھی مانگے رہنا، ایسا نہیں ہے،
مانگو. ایک عورت تھی، اس کو کسی نے بتا دیا کہ جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی ہوتی ہے کہ جو مانگو وہ مل جاتا ہے. اب وہ زوال ہوا، ایک اینٹ لے کے بیٹھی کہ اللہ اس کو سونے کی بنا دے، اس کو سونے کی بنا دے، اس کو سونے کی بنا دے. وقت گزرتا رہا، کچھ تبدیلی نظر نہیں آئی، تو بولے سونے کی نہیں بناتے تو چاندی کی بنا دیں. یہ مانگتی رہی، وقت گزرتا رہا. عصر کی نماز ہو گئی، پھر وہ بولنے لگی کہ اللہ سونے کی نہیں بناتے تو پتل کی بنا دے. اس کے منہ سے نکلا پتل کی بنا دے، اور وہی گھڑی قبولیت کی تھی، پتل کی بن گئی. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے ایک دعا جو اپنے مانگ رہے، ایسا نہیں کہ بہت دیر سے مانگ رہے اب جان دو دوسرا مانگو. جو اپنی دنیا اور آخرت کی حاجت اور ضرورت ہے، جو دل میں آئے آپ مانگتے رہو. یہ پورا وقت تو قبولیت کا ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک گھڑی، زوال سے لے کر کے صبح صادق تک کا وقت ہے. آپ مانگو، کیا مانگ سکتے؟ اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہے، آؤ مانگو لے کر کے جاؤ. غروب آفتاب تک آپ کو مصروف رہنا ہے. سورج ڈوبے گا، وہاں سے مزدلفہ کو روانگی ہے. حج کا دوسرا دن مکمل ہو گیا. اب یہاں آپ کو مغرب کی نماز نہیں پڑھنی تو کیوں داغی جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہاں مغرب کی نماز نہیں ہے، اذان نہیں ہے. کیسے معلوم پڑے گا کہ سورج ڈوب گیا؟ تو توپ داغتے، ورنہ ظاہر بات ہے اذان دی جاتی، لوگوں کو معلوم پڑ جاتا. نئی اذان دی گئی تو مسجد کے مینار کا لائٹ جلتا ہے تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا. لیکن اس دن مغرب کی نماز میدان عرفات میں نہیں پڑھی جائے گی. ساری زندگی ہم مغرب کی نماز سورج ڈوبا فوراً اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد متصلاً مغرب کی نماز ہوتی، ایسے ہی ہے نا. لیکن وہاں پر سورج ڈوب جائے گا، آپ کو مغرب کی نماز نہیں پڑھنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈوبنے کے بعد میدان عرفات سے چلے میدان مزدلفہ کے لیے. نماز آپ نے پڑھی نہیں. لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، پہلا حج تھا، سب پریشان تھے، نماز نماز نماز. لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی حضور سے پوچھنے یا بولنے کی. لیکن جو بہت قریبی ہوتے ہیں، منہ لگے ہوتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، حضرت اسامہ ابن زید تھے، حضور کے بہت منہ لگے تھے. حضرت اسامہ کہنے لگے اللہ کے رسول نماز، تو حضور نے فرمایا الصلاۃ امامک، کہ نماز آگے پڑھیں گے. آگے بولے تو مزدلفہ جا کر کے پڑھیں گے، میدان عرفات میں بھی نہیں اور راستے میں بھی نہیں. کہاں جا کے پڑھیں گے؟ مزدلفہ جا کر کے. تو حضرت اسامہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نماز. تو حضور نے فرمایا یا بنی الصلاۃ امامک، بیٹے نماز آگے پڑھیں. اب راستے میں ایک جگہ آپ کو استنجے کی حاجت تھی، آپ نے اونٹنی روکی، بٹھایا، نیچے اترے، استنجا کیا. اور استنجا کر کے جب آئے تو دیکھا وضو کے لیے پانی رکھا تھا. آپ نے وضو فرمایا، پوچھا یہ پانی کون رکھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس نے. حضور نے بلایا، سینے سے لگایا اور دعا دی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ وفقہہ فی الدین. اے اللہ اسے کتاب کا علم اور حکمت عطا فرما اور دین میں اسے سوجھ بوجھ عطا فرما. حضور کی دعا تھی، قبول ہوئی. عبداللہ ابن عباس بچے تھے لیکن رئیس المفسرین تھے. کیا تھے؟ تمام تفسیر کرنے والوں کے سردار. یہ حضور کی دعا تھی، حضور کی دعا تھی کہ اللہ اسے کتاب و حکمت کا علم عطا فرما اور دین میں سوجھ بوجھ عطا فرما. حضور نے دعا دی اور حضور کی دعا قبول. اب جب دعا ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نماز. تو حضور نے فرمایا الصلاۃ امامک، نماز آگے پڑھیں گے.
آپ میدان مزدلفہ پہنچے اور میدان مزدلفہ پہنچ کر کے آپ نے مغرب کے وقت کے ختم ہونے کا انتظار فرمایا. مغرب کا وقت ختم ہو گیا، عشاء کے وقت میں آپ نے اذان دی، مغرب کی نماز جماعت سے پڑھی، پھر دوبارہ اذان نہیں دی، اقامت کہی اور عشاء کی نماز پڑھی. تو علماء نے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہیں پڑھی جائے گی، عرفات میں نہیں، راستے میں نہیں، اور مغرب کے وقت میں میدان مزدلفہ میں نہیں. جب مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، عشاء کا وقت شروع ہوگا، تو اذان دے کر پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے. یہ رات شب قدر کی طرح قیمتی رات ہے. اس رات میں آپ کو عبادت بھی کرنا ہے، آرام بھی کرنا ہے. آرام اس لیے کرنا ہے کہ حج کا تیسرا دن 10 تاریخ بڑی مصروفیت کا وقت ہے. اگر رات آپ نے آرام نہیں کیا ہوگا تو دن میں آپ کو بہت تکلیف ہوگی. اس لیے رات میں کچھ آرام بھی کرنا ہے، کچھ عبادت بھی کرنی ہے. اور صبح صادق ہوتے ہی فجر کی اذان ہوگی، آپ اذان سن کر کے یا وقت دیکھ کر کے آپ اذان دیں اور اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جہاں ہیں وہیں آپ فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیں. سارا انتظام وضو استنجے کا پورا میدان مزدلفہ میں ہے. آپ وضو کر کے فجر کی نماز پڑھ کر کے اب آپ کو یہاں پر وقوف مزدلفہ کرنا ہے. اور وقوف کے معنی ٹھہرنے کے، آپ میدان مزدلفہ میں ہیں، یہی آپ کا ٹھہرنا ہے. بس آپ قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے دعا کریں. اور یہ تھوڑا وقت ہوتا ہے، اس لیے کہ سورج نکلنے سے پہلے آپ کو وقوف ختم بھی کرنا ہے. اب فجر کی نماز کے بعد صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب میں کتنا وقت ہوتا ہے، اس میں آپ کو استنجا بھی کرنا ہے، وضو بھی کرنا ہے، اور آپ کو فجر کی سنت اور فرض بھی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو وقوف مزدلفہ کرنا ہے. وقوف مزدلفہ ہو گیا، سورج نکلنے سے کچھ پہلے دعا آپ کر لیں کھڑے ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، یہ وقوف مزدلفہ ہو گیا. اس کے بعد آپ کو پھر واپس مینا آنا ہے. مزدلفہ اور مینا ملا ہوا ہے، مزدلفہ اور مینا ملا ہوا ہے. اس لیے آپ پیدل بھی آ سکتے ہو، سواری ملنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ پیدل بھی آ سکتے ہو. آپ پیدل آ گئے، آپ کو اپنا ٹھکانہ مل گیا، بہت اچھی بات ہے. معلم نمبر، ایریا وغیرہ اوپر پول کے اوپر جو ہے نمبرات لکھے ہوتے ہیں، کلر وغیرہ ہوتا ہے. کچھ بھی نشانی ایسی آپ دیکھ کے رکھو تاکہ جب آپ واپس آؤ تو اپنے خیمے تک پہنچ جاؤ. روڈ کا نام یاد رکھو. یہ 4-5 روڈ ہے تو اپنا روڈ کون سا ہے، پہلا ہے کہ دوسرا ہے کہ تیسرا ہے کہ چوتھا ہے کہ پانچواں ہے. اور پھر 3 پل آتے ہیں. ایک مزدلفہ میں ہے کبری ملک فیصل، ایک جو ہے مینا میں ہے کبری ملک عبدالعزیز. کبری عربی زبان میں پل کو بولتے. اور پھر تیسرا جمرات کے قریب ہے کبری ملک خالد. یہ 3 پل ہے. تو یہ بھی دیکھ لے کہ اپنا قیام جو ہے کس پل کے قریب ہے. یعنی آپ اگر سمجھنا چاہو تو آسان ہے، کوئی بہت مشکل نہیں. آپ وقوف مزدلفہ سے فارغ ہو کر کے مینا آئے تو مینا جب آپ پہنچے تو یہ حج کا تیسرا دن ہے. 8 تاریخ کو مینا میں تھے، 9 تاریخ کو دن مینا میں تھے، رات میدان مزدلفہ میں تھے. 10 تاریخ کی فجر کے بعد وقوف مزدلفہ کے بعد آپ مینا آؤ گے. مینا آ گئے، مینا آنے کے بعد اپنے خیمے پر پہنچو، جو سامان اپنے ساتھ لے گئے تھے اس کو وہاں پر رکھ دو. اور اس کے بعد اس دن میں آپ کو 3-4 کام کرنے. کتنے کام کرنے؟ 3 یا 4. پہلا کام تو یہ کہ آپ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنی. پہلا کام بڑے شیطان کو
کنکری مارنا ہے جس کو جمرہ عقبہ کہتے. اور یہ مینا کی طرف سے جب آپ کنکری مارنے جاؤ گے تو پہلا جو شیطان ملے گا وہ چھوٹا، بیچ والا شیطان اس سے تھوڑا آگے جا کے ملے گا. پہلے دن ان دونوں کو نہیں مارنا ہے کنکری. پہلے دن صرف آخری جو ہے مکے کی طرف آخری اس کو جو ہے 7 کنکری مارنا ہے اور بغیر دعا کیے وہاں سے آگے بڑھ جانا ہے. یہ پہلا کام تھا بڑے شیطان کو کنکری مارنا. یہ کنکری آپ مزدلفہ سے چن کر کے لائیں گے. یہ کنکری آپ مزدلفہ سے چن کر کے لائیں گے. لیکن مزدلفہ سے کنکری چننا ضروری نہیں ہے. آپ کنکری مینا سے بھی چن سکتے ہیں، مینا سے بھی چن سکتے ہیں. لیکن ہر حاجی کے پاس 70 کنکری چاہیے. کتنی؟ 70 کنکری. پہلے دن 7 لگے گی، دوسرے دن 21 لگے گی، تیسرے دن 21 لگے گی. کتنی ہوئی؟ 49 ہوئی. اور 13 تاریخ کو آپ اگر رک گئے تو پھر 21 کنکری لگے گی. کتنی ہوئی؟ 70. تو کم سے کم 70 کنکری آپ کو چن لینا ہے. 10-20 زیادہ چن لیے تو اچھا ہے. 10-20 کنکری زیادہ چن لیے تو اچھا ہے، گھٹنا نہیں چاہیے. جیسے شادی میں مہمان آتے دیگ چڑھتی ہے، آدھی ڈیگ، 1 ڈیگ، 2 ڈیگ بچ جائے چلے گا. 5 آدمیوں کا گھٹنا نہیں چاہیے ورنہ بہت رسوائی ہوتی. بولے کھانا گھٹ گیا. ایک آدمی بھی اگر آیا اور بغیر کھائے گیا تو چلاہٹ ہو جاتی کھانا گھٹ گیا. اس لیے 10-20 کنکری زیادہ چن لینے کا. بچ جائے چلے گا، کم نہیں پڑنا چاہیے. تو پہلے دن آپ کو 10 تاریخ کو کنکری مارنے کا پہلا دن ہے. پہلا کام شیطان کو کنکری مارنا، اور وہ بھی بڑے شیطان کو. یہ ہو گیا. ہم نے حج تمتع کا احرام باندھا تھا، پہلے عمرہ کیا تھا، احرام اتار دیا تھا، پھر حج کیا. تو یہ ہمارا حج تمتع ہے. ہم پر قربانی واجب ہے تو ہمیں قربانی کرنا ہے. کنکری مارنے کے بعد قربانی کرنے کے بعد سر مڈانا ہے. سر مڈا کر کے ہمارا احرام اتر جائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ ہم نے جب حج کے لیے نکلتے وقت احرام باندھا تھا اور تلبیہ پڑھا تھا تو 8 تاریخ کا دن رات تلبیہ پڑھنا ہے، 9 تاریخ کا دن رات تلبیہ پڑھنا ہے. 10 تاریخ کو جب تک ہم شیطان کو کنکری نہیں ماریں گے وہاں تک تلبیہ پڑھتے رہنا ہے. اور جب کنکری مارنے کے لیے پہنچ گئے تو تلبیہ ختم. تلبیہ ختم. اب شیطان کو کنکری مارنے کے بعد قربانی کے بعد سر مڈا لیا، احرام اتر گیا. چوتھا کام ہے طواف زیارت. علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کو کنکری ماری، قربانی کر لی، سر مڈا لیا، احرام اتر گیا، پابندیاں ساری ختم ہو گئی. ایک پابندی باقی ہے. ایک پابندی باقی ہے جو طواف زیارت کرنے کے بعد ختم ہوگی. اور وہ پابندی یہ ہے کہ شوہر کا بیوی کے لیے اور بیوی کا شوہر کے لیے حلال ہونا. احرام میں ایک دوسرے کے لیے حرام تھے. میاں بیوی کا رشتہ ہے، سارا سب معاملہ ویسا ہی ہے، صرف خصوصی تعلق قائم کرنا منع ہے. یہ پابندی طواف زیارت کے بعد ختم ہوگی، طواف زیارت سے پہلے ختم نہیں ہوگی. باقی ساری پابندی سر منڈاتے ہی ختم ہو جائے گی. یہ چوتھا کام ہے طواف زیارت. اور یہ حج کا دوسرا فرض ہے، حج کا دوسرا رکن ہے. پہلا فرض تھا وقوف عرفات جس کا کوئی بدل نہیں ہے، اور دوسرا فرض جو ہے طواف زیارت. وقوف عرفات کا وقت 9 تاریخ کے زوال سے لے کر کے صبح صادق تک کا ہے، اور طواف زیارت کا وقت 10 تاریخ کی فجر سے لے کر کے
12 تاریخ کے سورج ڈوبنے تک، یعنی 10 کا پورا دن رات، 11 کا پورا دن رات، 12 کا پورا دن، 12 کا پورا دن، یہ طواف زیارت کا وقت ہے۔ پہلے دن آپ کو یہ 4 کام کرنا ہوگا۔ پہلے دن مینا آ کر کے بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے، تلبیہ بند ہو جانا ہے۔ پھر اس کے بعد قربانی کرنا ہے، قربانی ہو جانے کے بعد سر منڈانا ہے، اور ان تینوں کاموں میں ترتیب واجب ہے، آگے پیچھے نہیں چلے گا۔ پہلے شیطان کو کنکری مارنا ہے، 2 نمبر پر قربانی کرنا ہے، 3 نمبر پر سر منڈانا ہے۔ اگر اس میں آگے پیچھے ہوا تو دم واجب ہو جائے گا۔ یہ ترتیب واجب ہے، اللہ آسان کر دے۔ یہ تینوں کام بولنے کے لیے تو 3 ہے، لیکن بہت مشکل، اور یہ مشکل لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے۔ اللہ آسان کر دے، پہلے ہی دن آپ کے چاروں کام عافیت اور سہولت کے ساتھ ہو جائے۔ اور اگر طواف زیارت آپ نہیں کر سکے یا قربانی نہیں کر سکے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ احرام آپ کا 1 دن اور بھی بڑھ جائے گا تو کوئی آپ دبلے نہیں ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کو یہ فکر رہتی ہے جلدی سے احرام اترے، اور بہت ٹینشن لیے رہتے۔ ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کنکری مار لو۔ اگر آپ کی قربانی سہولت سے پہلے دن ہو جائے تو کر لو، ورنہ دوسرے دن کر لو، ورنہ دوسرے دن کر لو۔ قربانی ہو جائے گی، اس کے بعد آپ سر منڈوا لینا، خواتین بال کاٹ لیں گی، احرام کی پابندی ختم ہو جائے گی۔ ایک پابندی باقی رہے گی، میاں بیوی کا آپس میں حلال ہونا، وہ طواف زیارت کے بعد۔ آپ پہلے دن شیطان کو کنکری مار لیے، قربانی آپ آج بھی کر سکتے ہو، کل بھی کر سکتے ہو، پرسوں بھی کر سکتے ہو، لیکن کنکری مارنے کے بعد قربانی ہوگی، اور قربانی ہونے کے بعد آپ اپنا سر منڈا کر کے احرام اتارو گے۔ آپ قربانی اگر آپ کی پہلے دن ہو گئی، سر منڈا لیے، احرام اتر جائے گا۔ پہلے دن قربانی نہیں ہو سکی، دوسرے دن قربانی کر کے سر منڈا لو گے، احرام اتر جائے گا۔ دوسرے دن قربانی نہیں کر سکے، تیسرے دن قربانی کرنی ہی ہے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے، اور اس کے بعد آپ سر منڈا لو گے، احرام اتر جائے گا۔ یعنی یہ 3 کاموں میں ترتیب ضروری ہے، آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے دن چاروں کام ہو جائے بہت اچھا، اگر 3 ہو گیا کہ شیطان کو کنکری مار لی، قربانی ہو گئی، سر منڈا لیا، تو دوسرے دن آپ کو طواف زیارت کا ٹائم ہے، تیسرے دن آپ کو ٹائم ہے۔ دوسرا دن جب آئے گا تو زوال کے بعد کنکری مارنے کا وقت تو شروع ہوگا۔ کب شروع ہوگا؟ زوال کے بعد۔ پہلے دن فجر سے شروع ہو گیا تھا، لیکن دوسرے دن فجر سے، صبح سے شروع نہیں ہوگا، زوال کے بعد سے کنکری مارنے کا وقت تو شروع ہوگا، اور یہ وقت تو صبح صادق تک رہے گا۔ دوسرے دن آپ کو تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا ہے۔ جب آپ زوال کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، یا مغرب کے بعد، یا عشاء کے بعد کنکری مارنے جاؤ گے تو پہلا شیطان آئے گا چھوٹا، اس کو 7 کنکری مارنا ہے۔ ہر کنکری پر کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان و رضا للرحمن، کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے، رحمان کو راضی کرنے کے لیے۔ ہر کنکری پر آپ کو، پہلے شیطان کو آپ نے کنکری مار لی، آپ تھوڑا سا آگے بڑھو، دعا کرو، یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ پھر اس کے بعد بیچ والا شیطان آئے گا، اس کو کنکری مارو، اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے دعا کر لو، اور پھر تیسرے کو کنکری مارو، اور بغیر دعا کیے آپ واپس اپنے قیامگاہ پہ آ جاؤ۔
تو دعا دو شیطانوں کے بیچ میں ہے، پہلے سے پہلے نہیں ہے اور آخری کے بعد نہیں، پہلے اور دوسرے کے درمیان، دوسرے اور تیسرے کے درمیان. تو کتنی دعا ہوگی؟ دو دعا ہوگی. یہ حج کا چوتھا دن ہے، اور اس دن جو ہے آپ کو تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا ہے. پہلے دن آپ کی قربانی نہیں ہوئی تھی، دوسرے دن کر لو، سر منڈا لو. پہلے دن آپ کا طواف زیارت نہیں ہوا تھا، آپ دوسرے دن طواف زیارت کر لو. لیکن دوسرے دن تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے، اور اس کا وقت زوال سے لے کر کے صبح صادق تک. تیسرا دن ذی الحجہ کی 5واں دن ذی الحجہ کی 12 تاریخ زوال سے کنکری مارنے کا وقت شروع ہوگا اور صبح صادق تک رہے گا. اس دن اگر آپ کو مینا میں رکنا نہیں ہے رات میں، تو آپ دن میں کنکری مار کر کے مینا سے نکل جائیں اپنے قیام گاہ کی طرف. اور اگر 13 تاریخ کو رکنا ہے تو آپ رات میں بھی کنکری مار سکتے ہو. رات میں قیام کرو اور 13 تاریخ ہو جائے تو زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکری مار کر کے پھر آپ اپنی قیام گاہ پر واپس آؤ گے. تو ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو مزدلفہ سے آنے کے بعد ایک شیطان کو، بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے. اس کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوگا. قربانی کرو، قربانی ہو گئی، سر مڈالو، احرام اتر جائے گا. پہلے دن قربانی نہیں ہو سکی، دوسرے دن قربانی کرو، سر مڈاؤ، احرام اتر جائے گا. ورنہ تیسرے دن قربانی کرو اور سر مڈا کر کے احرام اتار دو. یہی حال طواف زیارت کا بھی ہے. پہلے دن آپ کو موقع ملے دن میں یا رات میں طواف زیارت کر لو. یہ حج کا دوسرا فرض ہے. پہلے دن نہیں کر سکے مینا میں، دوسرے دن یعنی ذی الحجہ کی 11 تاریخ کو کر لو یا 12 تاریخ کو. 12 تاریخ کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے طواف زیارت ہو جانا چاہیے. سہولت دوسرے دن میں رہتی ہے، یعنی 11 تاریخ کو طواف زیارت کرنا آسان. پہلے دن بھی زیادہ رش ہوتا ہے اور تیسرے دن بھی رش زیادہ ہوتا ہے. اس لیے آپ 11 کو صبح کی نماز پڑھ کر کے آپ مکہ مکرمہ چلے جائیں اور جا کر طواف زیارت کر لیں اور واپس آئے، آ کر کے شیطان کو کنکری ماریں اور اپنے قیام گاہ پہ واپس چلے جائیں. تو حج کے کتنے دن ہیں؟ 8 تاریخ کو مینا میں قیام کرنا ہے، 9 تاریخ کو وقوف عرفات ہے، رات میں وقوف مزدلفہ ہے، یعنی رات وہاں پر مزدلفہ میں رکیں گے، فجر کی نماز کے بعد وقوف کریں گے. اور 10 تاریخ کو مینا آنا ہے، بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے، اس کے بعد قربانی کرنی ہے، اس کے بعد سر منڈانا ہے، اس کے بعد طواف زیارت کرنا ہے. 11 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی اور ہر 2 شیطان کے بیچ میں دعا کرنی. 12 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی اور ہر 2 شیطان کے بیچ میں دعا کرنی ہے. اور 13 تاریخ کو اگر ہم رک گئے تو زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے اور ہر 2 شیطان کے بیچ میں دعا کرنی ہے. اور 12 تاریخ کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے طواف زیارت کر لینا ہے. ہم نے طواف زیارت کر لیا، ہمارا حج مکمل ہو گیا. اگر عذر شرعی کی وجہ سے 12 تاریخ کا سورج ڈوبنے تک عورت پاک نہیں ہوئی، ناپاک رہی، تو وہ طواف زیارت نہیں کرے گی، پاکی کا انتظار کرے گی. جب پاکی ہو جائے گی، غسل کر کے پاکی حاصل کر کے پھر وہ جا کر کے طواف زیارت کرے گی. اگر مرد نے 12 تاریخ کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے طواف زیارت نہیں کیا، سورج ڈوب گیا، اس پر دم واجب ہو جائے گا. یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے کہ وہ پاک تھی لیکن 12 کا سورج ڈوبنے سے پہلے طواف زیارت نہیں کیا، اس پر بھی دم. لیکن اگر ناپاکی کی وجہ سے وہ طواف 12 تاریخ کے سورج ڈوبنے تک نہیں کر سکی تو مؤخر ہونے سے اس پر دم واجب نہیں ہوگا. یہ ہے حج. بتاؤ آسان ہے یا مشکل؟ آسان ہے.
اللہ سے جیسا گمان رکھو گے اللہ ویسا کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان اور امید رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ سے آج سے مانگتے رہو کہ اللہ ہمارے لیے پورا سفر حج آسان فرما دے، ہر عمل آسان فرما دے۔ مانگو گے تو ملے گا۔ حج میں احرام شرط ہے، حج میں احرام شرط ہے، اور حج میں 2 فرض ہیں، وقوف عرفات اور طواف زیارت۔ طواف زیارت کے ساتھ صفا مروہ کی سعی بھی ہے، صرف طواف نہیں ہے، طواف زیارت کے ساتھ صفا مروہ کی سعی بھی ہے۔ اس لیے آپ جب طواف زیارت کرو گے اس کے بعد صفا مروہ کی سعی بھی کرو گے۔ تو حج میں 1 شرط احرام، 2 فرض وقوف عرفات اور طواف زیارت، اور صفا مروہ کی سعی واجب ہے، رمی جمرات واجب ہے، وقوف مزدلفہ واجب ہے، اور قربانی واجب ہے، سر منڈانا واجب ہے، اور طواف زیارت کے بعد کی صفا مروہ کی سعی واجب ہے۔ اور اگر ہمارا سفر مکمل ہو گیا اب گھر واپس آنا ہے تو طواف وداع واجب ہے۔ 1 شرط، 2 فرض اور 6 واجب۔